السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگوں نے کل کی کلاسز سن لی ہوں گی اور آپ کا والا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہوگا۔ آج کی جو آخری کلاس ہے فقہ کی، اسلامک جورسپروڈنس کی، وہ ہے انٹروڈکشن آف ٹائپ آف احکام۔ کہ فقہ میں جو احکام بتائے جاتے ہیں نا، کہ کوئی بھی کام ہو اس کی جو شرعی حیثیت معلوم کرنی ہو کہ شریعہ پوائنٹ آف ویو سے اس کا کیا حکم ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، مطلب اس کا لیول کیا ہے احکام کا۔ تو آج ہم اس کلاس کو پڑھیں گے اور اس میں بہت بیسک چیزیں بتائی جائیں گی جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور جن سے آپ بھی واقف ہوں گے، لیکن اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کریں گے تاکہ وہ اور زیادہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو یہاں پر ہے ٹائپ آف احکام، کتنے طرح کے احکام ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی شرعی حکم معلوم کیا جائے کسی کام کے تعلق سے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز معلوم کرنا چاہیں اور آپ یہ پوچھیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ صرف حلال و حرام نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی اس کا درجہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام سے بہت نیچے کا ہوتا ہے، بہت لائٹ لیول کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جاننا ضروری ہے، تبھی ہم سمجھ سکیں گے کہ کیوں چھوٹے سے گناہ میں بھی منع کیا جاتا ہے اور کیوں اتنے بڑے گناہ میں بھی جانے سے منع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیوں چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اس کو کر لینا چاہیے، اس کو کر لینا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو ان میں جو احکام کی جو وہ ہے قسمیں ہیں، وہ کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ اس میں فرض واجب آپ لوگ میں سے سب لوگ جانتے ہوں گے۔ فرض یعنی جو چیز فرض ہو جاتی ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح واجب ہے، اس سے نیچے کا درجہ ہے، پھر اس سے نیچے سنت ہے، پھر مستحب ہے۔ یہ 4 کیٹیگری ایسی ہیں جہاں پر چیز کو کیا کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی جو 2 کیٹیگری ہے، حرام اور مکروہ، یہ دونوں کیٹیگری ایسی ہے کہ جس میں انسان کو بچنا ضروری ہے، کام کو کرنا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا اس میں پہلو ہے جس کو کہتے ہیں مباح۔ یہ سب ٹرم ہیں، اس کو یاد رکھیے گا اور اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں ابھی آگے جو سلائیڈ آئے گی۔ تو مباح یعنی اس میں اختیار ہے اور دونوں کام کر بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو 4 جو شروع کے ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب، اس میں ہمارے لیے کرنا، ایکشن ہمارا ضروری ہے۔ اور حرام اور مکروہ، ان دونوں صورتوں میں ایکشن سے رکنا ضروری ہے۔ اور مباح جو لاسٹ والی قسم ہے، اس میں ہمیں چوائس دیا گیا ہے، ہم اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر ان سب کی فرض کی بھی قسم ہے، سنت کی بھی قسم ہے اور مکروہ کی بھی الگ الگ قسم ہے۔ اس کو ہم آگے ایکسپلین کریں گے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ جب کسی چیز کا حکم ہم کو معلوم ہو جاتا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا، ایکشن کرنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تبھی ہم اس میں اتنی زیادہ دلچسپی سے کام کرنے لگتے ہیں۔ مثلا اگر نماز فرض نہ ہو، صرف یہ کہہ دیا جائے سنت ہے یا کہہ دیا جائے مستحب ہے یا پھر چوائس دے دی جائے مباح ہے، تو آپ سب جانتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نماز نہیں پڑھیں گے، کہیں گے ارے اب تو نماز خیر پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اس کا جو لیول ہے وہ گھٹتا چلا جائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ فرض ہے نماز، ہے نا؟ فرض کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی سچویشن میں اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہم۔ جیسے آپ لوگ اسکول جاتے ہیں، یا جو لوگ اسکول جاتے ہیں بچے ہیں یا کالج جاتے ہیں، یا آپ میں سے جو یونیورسٹیز جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کا کام ہے اسکول جانا، کالج جانا، یونیورسٹی جانا، کلاسز کرنا، یہ کیا ہے؟ آپ کے اوپر فرض ہے، یہ کام کرنا ہے۔ آفس جانا ہے تو آفس جانا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں مجھے آفس نہیں جانا ہے، آفس جانے میں ہمیں چوائس دی گئی ہے، ہم چاہے جائیں یا نہ جائیں۔ تو کیا ہوگا پھر؟ کہ جاب جا سکتی ہے، یونیورسٹی سے اس کا نام کٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس لیول کی فرضیت ہے جس کو انسان خود اپنی زندگی میں امپورٹنس دیتا ہے، اسی طرح نماز بھی امپورٹنس کے قابل ہے
اور اگر وہ امپورٹینس نہ بھی دے تو بھی فرض ہے، کرنا ہے یہ چیز، اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ سارے اعمال جو ہوتے ہیں ان کا ایک لیول طے کر دیا جاتا ہے، ان پر ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے، ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ لیول ہے، اور اس لیول پر اس کو کیا کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا ہم نے آپ کو بتایا تھا کیا ہے فرض۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر آپ کو کوئی چوائس نہ دیا گیا ہو، بلکہ کلیئرلی آپ کو کہہ دیا گیا ہو کہ یہ آپ کے اوپر کیا ہے، ضروری ہے، اور چاہے آپ اس سے واقف ہوں یا نہ واقف ہوں، اگر واقف نہیں ہیں تو آپ کو اس کا جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی سچویشن میں یہ فرض، یعنی یہ چیز جو آپ کے اوپر فرض کے درجے میں ہے، جو کمانڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، یہ کیا ہے؟ ایٹ اینی سچویشن یو ہیو ٹو ایکٹ آن اٹ، ٹھیک ہے؟ کسی بھی سچویشن میں آپ کو اس کو کرنا ہے، پریفر کر کے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سفر پر ہوں، آپ کسی بہت ضروری کام میں ہوں، تو اس سچویشن میں احکامات چینج ہو جاتے ہیں۔ شریعت ایسا نہیں ہے کہ کسی اور ریلیجن کی طرح اگر ایک چیز ریویل کر دی گئی ہے، کہہ دیا گیا ہے ایسا کرنا ہے تو کرنا ہے، جیسے ہندوؤں میں ہے کہ شادی کر دی گئی تو اب وہ بندھن سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ایسا پاسبل ہے کہ ایک جو دو شخص آپس میں مل رہے ہیں شادی کر کے، تو ایسا بہت پاسبل ہے کہ دونوں کا مائنڈ ایک جیسا نہ ہو، دونوں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ نہ کر پائیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اسلام میں طلاق کا پورا ایک نظام رکھا گیا ہے، وہ اسی لیے ہے تاکہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم آ رہی ہے، دونوں ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے، میچنگ ہو ہی نہیں رہی ہے، اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم ایک دوسرے مذہب سے بلانگ کر رہے ہیں تو ایک طرح سے یہ ہمارے اوپر ایک ظلم ہو رہا ہے، یعنی ہم ایک بوجھ لے کر کے پھر رہے ہیں اور دونوں کی زندگی جہنم بن رہی ہے، وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے اسلام نے اس کا ایک نظام رکھا ہے طلاق کا، کہ اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو اب اس کا فائدہ اٹھا لو، ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ۔ بہت ہوتا ہے کہ انسان کبھی ایک دوسرے سے میچنگ نہیں ہوتی ہے، جہاں پر 10 لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک کی دوسرے سے نہیں بنتی ہے، تو ایسا ممکن ہے۔ لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مل بنتی ہے، ساجھا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو محبت کو بانٹتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہے، وہ چیز ضروری ہے دوسرے مذہب میں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، ایک ہی سچویشن نہیں ہے اسلام میں، سچویشنز الگ الگ آتی ہیں، انسان کو ان تمام سچویشنز کا خیال رکھا گیا ہے۔ اسی لیے مسافرین کے جو احکام ہیں، جو سفر میں ہو، ٹریول کر رہا ہو، اس کے احکام کیا ہیں؟ شریعہ ورڈک بالکل الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ اور عام حالات میں، یعنی جو نارمل سچویشن ہو ہماری، گھر پر ہو، ہم بہت نارمل لائف گزار رہے ہوں، وہ سچویشن ایک ہوئی، ایک جرنی والی سچویشن ہوئی، اور ایک بیماری کی سچویشن ہے، یعنی ہم بیمار ہوں، اور چوتھی سچویشن ہوتی ہے ایمرجنسی سچویشن۔ تو ان چاروں سچویشن میں فرض نماز تو فرض ہے، نماز ضروری ہے، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن چاروں سچویشن میں کیا ہوتی ہے، احکام کیا ہوتے ہیں، شریعہ ورڈک چینج ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ نارمل سچویشن میں کیا ہے، نماز آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، فرض ہے، یعنی یہ جو کمانڈ آپ کے لیے ہر حالت میں ضروری ہے، یہ چیز باقی رہے گی چاروں حالات میں، چاروں سچویشن میں۔ لیکن جو آپ نماز ادا کر رہی ہیں اس میں کیا ہو جاتی ہے، رکعات میں کمی ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ جیسے نارمل سچویشن میں کیا ہے، نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، اس کے تمام جتنے بھی پارٹس ہیں اس کو ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، پوری نماز ادا کرنی ہے۔ اگر ظہر کی 12 ہے تو آپ 12 ادا کر رہی ہیں، جس میں سے 4 آپ کے لیے فرض ہے، اور اس کے بعد سنت ہے، مستحب ہے، وہ تمام درجات ہیں، سب لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسری سچویشن آتی ہے آپ جب بیمار پڑ جاتے ہیں، بیمار میں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو وضو نہیں کرنا ہے، پانی نہیں چھونا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ تیمم کر لیجئے کسی بھی ہلکی چیز سے، وہ تو آپ کے لیے بالکل بھی الرجی نہیں ہوگی اس سے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ فرض جو نماز ہے نا، اس کا جو ٹائٹل ہے، ٹیگ ہے نا، وہ نہیں ہٹ رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، نرمی کی جا رہی ہے، بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ ہاسپٹلائز ہیں، لیٹ کے پڑھ لیجئے۔ لیٹ کے کیسے پڑھنا ہے؟ اشارے سے پڑھنا ہے، صرف کچھ نہیں کرنا ہے، صرف آنکھوں کا اشارہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری سچویشن ہوئی۔ تیسری سچویشن ہوئی کہ آپ سفر پر ہیں،
फर्ज जो टाइटल है ना, टैग, ये नहीं हट रहा है, ये रहेगा आपके साथ। लेकिन सिचुएशन के तहत आपको क्या किया जा रहा है, आपको फ्री किया जा रहा है, थोड़ा सा आपको नरमी किया जा रहा है आपके साथ। क्या किया जा रहा है, आप सफर में हैं तो आपको 4 रकात फर्ज नमाज है जोहर की, तो क्या किया गया, 2 रकात कर दिया गया। कि हो सकता हो आप परेशानी में हो सकता हो आपको वक्त ना मिले पढ़ने की, तो आप 2 रकात पढ़ें। ठीक है। और इमरजेंसी सिचुएशन यानी ऐसी जगह के अगर, जहां पर जिहाद शुरू हो जाए, जंग शुरू हो जाए, जैसे इस वक्त फलस्तीन में लोगों को सामना है, तो अब वहां पर जब एक दूसरे से हालत जंग में हो, तो फिर वहां पर क्या होता है, ये फर्ज का टैग वहां भी बाकी रहता है, नमाज वहां भी बाकी रहती है। जो नहीं पढ़ेगा गुनहगार होगा। लेकिन नमाज की सिचुएशन अलग हो जाती, कैसे अदा करना है, कि कुछ लोग अलग साइड में होंगे, वो जो है एक वहां पर दिफा कर रहे होंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे, नमाज अदा करेंगे, खड़े होकर के अदा करेंगे, जिस तरह से नमाज जनाजा अदा की जाती है। तो 4 सिचुएशन हमने आपके सामने बयान किए। लेकिन जो असल फर्ज है, नमाज, जो टाइटल है, वो तो हट जाना चाहिए, जो टैग है फर्ज का। लेकिन चारों सिचुएशन में आपने देखा कि टाइटल तो नहीं हट रहा है, वो तो रहेगा। वो जब मौत आएगी उसके बाद ही वो टाइटल हटेगा आपके पास से। तो जब तक जिंदगी है, ये टाइटल चारों सिचुएशन में क्या है, आपके सामने लगे हुए हैं। लेकिन क्या हो रहा है, अप टू द सिचुएशन आपके साथ नरमी की जा रही है ना, आपको नरमी की जा रही है कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते तो इसको ऐसे कर लीजिए। तो ये शरीयत में क्या किया गया है, इंसानों का ख्याल रखा गया है ना, जिसको इंसानी फितरत कहते हैं, ह्यूमन नेचर, उसका ख्याल रखा गया है, और उसके हिसाब से ये अहकाम जो है बनाए गए हैं। ठीक है। तो ये फर्ज का हमने आपको क्लियर किया। अब इस फर्ज में 2 तरह के फर्ज होते हैं, इसकी 2 किस्में हो जाती हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ फराइज। पहला क्या होता है, फर्ज आयन इज एन इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन लाइक सलाह एंड जका। फर्ज आयन कहते हैं कि जो किसी इंडिविजुअल लेवल पर जिस शख्स पर कोई चीज फर्ज हो, जैसे नमाज फर्ज है, जक़ात है, हज है, यानी जब हज के लायक हो जाए तो हज भी फर्ज है, रोजा फर्ज है, जक़ात के लायक हो तो जक़ात भी फर्ज है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल एक शख्स पर ये चीजें फर्ज होती हैं। मान लीजिए मैं हूं, तो मेरी नमाजें हैं, मैं अपनी नमाज का हिसाब दूंगा, ठीक है। मैं आपकी नमाज का हिसाब नहीं दे सकता, और न मुझसे हिसाब लिया जाएगा। इसी तरह अगर मैं ज़कात देने के लायक होऊंगा और मैं ज़कात न दूं, तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, और मेरे मुताल्लिक किसी और से सवाल नहीं कर सकता। ठीक है। इसी तरह हज के मुताल्लिक, अगर आप में से कोई हज के जाने के काबिल है, उसके पास उतना माल है, एसेट है, और लेकिन वो नहीं जा रहा है, तो फिर क्या होगा, ये फर्ज, ये टैग उसी के साथ है। इसका सवाल और इसका हिसाब किताब वही देगा, कोई दूसरा शख्स नहीं देगा। लेकिन एक फर्ज किफाया होता है, कम्युनल ऑब्लिगेशन, जिसमें क्या होता है, हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, पूरी कम्युनिटी क्या होती है, शक के दायरे में आ जाती है। यानी जब उस फर्ज को अदा नहीं किया जाएगा, तो पूरी कम्युनिटी को गुनाह होगा। जैसे आप मानिए, नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, ठीक है। मतलब अगर आपने अदा नहीं किया, आप में से मान लीजिए किसी एक शख्स ने नमाज जनाजा अदा नहीं की, और क्लास में 9 लोग हैं, 9 में से 8 लोगों ने गुस्ल दिया, मैयत को गुस्ल दिया, और उसका नमाज जनाजा उसका अदा किया। तो अब क्या हुआ, जिस एक शख्स ने नमाज अदा नहीं की थी, उस पर कोई गुनाह लाजिम नहीं होगा। ठीक है। यानी यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो उस पर क्या होगा, गुनाह नहीं होगा, क्योंकि समाज में जो लोग रह रहे थे उन्होंने इस काम को अदा कर दिया। लेकिन अगर वो काम किसी ने भी नहीं किया, तो अब क्या होगा, उसका गुनाह सिर्फ एक शख्स पर नहीं आएगा, पूरी कम्युनिटी पर आएगा। कम्युनिटी का हर शख्स पर आएगा। जैसे अगर हम लोग क्लास में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों पर वो गुनाह आएगा। ठीक है। तो किफाया इसलिए कहते हैं कि काफी हो जाना, यानी अगर उसको एक शख्स भी उस काम को कर दे, तो वो काम क्या हो जाता है, काफी हो जाता है। तो फर्ज आयन और फर्ज किफाया, ये 2 कैटेगरी होती हैं फर्ज की। जी सॉरी, यहाँ पर एक स्लाइड हमारी बीच से गायब हो गई है, दूसरे नंबर पर वाजिब की स्लाइड थी, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शायद यहाँ से डिलीट हो गई है। तो दूसरे नंबर पर क्या होता है, वाजिब। अब जैसे फर्ज की जो कैटेगरी थी वो आपके सामने बयान की गई, जैसे नमाज, रोजा,
زکوٰۃ، حج، یہ سب فرض کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور پھر اس میں بھی کچھ احکام جو ہیں وہ تو فرض ہیں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ فرض عین ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی ایک انڈیویجول جو شخص ہے اسی سے متعلق ہیں. لیکن جو دوسرے احکام ہیں، جیسے ہم نے بتایا نماز جنازہ کا ادا کرنا اور بھی دیگر احکام، وہ بھی فرض میں آتے ہیں. لیکن اگر کمیونٹی کا کوئی بھی شخص اس کو ادا کر دے تو تمام لوگوں کو تمام لوگوں سے وہ فرض کافی ہو جاتا ہے نا، مکمل ہو جاتا ہے. اب اس سے تھوڑا سا ذرا سا اسٹیپ نیچے آتے ہیں تو واجب کا ایک ٹیگ ہوتا ہے. واجب کیا ہوتا ہے؟ یہ فرض کے برابر کے لیول ہوتا ہے اس کا. ایک دو لیول کا دونوں کا فرق ہوتا ہے، لیکن دونوں کیا ہوتے ہیں؟ قریب قریب ہوتے ہیں. اور واجب کو چھوڑنے پر بھی گناہ ملتا ہے. تو جو چیز واجب ہے، جیسے صدقہ کرنا واجب ہے، اور اسی طرح جو روزے ہم نظر کے مانتے ہیں نا کہ اگر یہ کام میرا ہو جائے تو ہم روزہ رکھیں گے، تو وہ بھی واجب ہے. اسی طرح کوئی سنت روزہ ہم نے رکھا اور اس کو بیچ میں توڑ دیا تو اس کی قضا واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وطر جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی واجب ہے. تو واجب کی کیٹیگری کیا ہوتی ہے؟ وہ فرض سے تھوڑا سا نیچے ہوتی ہے. اور یہ واجب وہ ہوتا ہے، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، جو ریسورسز بک ہوتی ہیں جب کوئی حکم معلوم کیا جاتا ہے تو قرآن اور سنت میں دیکھا جاتا ہے. تو جو چیز قرآن کے ٹیکسٹ سے ثابت ہو اور جو صحیح حدیث ہیں اس سے ثابت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز فرض کے درجے میں آ جاتی ہے، فرض کا ٹیگ اس پر لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور واجب کا ٹیگ اس پر لگتا ہے جو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن سے تو ثابت نہ ہو لیکن حدیث کی جو صحیح احادیث ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ واجب کے دائرے میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح واجب جو ہے وہ ہماری وطر کی نماز ہے. اسی طرح روزہ اگر ہم نے سنت روزے کوئی چھوڑ دیے تو اس کی قضا ہے. اسی طرح جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اس اعتکاف کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو وہ سنت اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم پر واجب ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے واجب کی کیٹیگری بنتی ہے. تو واجب کو بھی جو شخص چھوڑ دیتا ہے اور مسلسل چھوڑتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا مستحق ہوتا ہے. تیسری کیٹیگری جو ہوتی ہے وہ سنت میں آتی ہے. اور سنت بھی کیا ہے؟ سنت بھی شریعت کا ہی پارٹ ہے. سنت از این ایکٹ upheld by the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیر آر ٹو ٹائپس آف سننا. تو سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کی ایکسپلینیشن ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹسز کر کے بتائی ہیں صحابہ کو اور ہم تک پہنچائی ہیں اس کو سنت کہتے ہیں. تو اس طرح کی سنت کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ سنت عبادہ، یعنی عبادت والی سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ہم کو بتائی. جیسے فرض نماز سے پہلے جو سنتیں ہوتی ہیں، عصر سے پہلے 4 سنت ہیں. اسی طرح ظہر کے بعد سنت ہے، ظہر سے پہلے ہے، عشاء سے پہلے ہے اور عشاء کے بعد ہے. تو یہ ساری سنتیں کیا ہیں؟ سنت عبادت ہے، یعنی ان کا تعلق نماز سے ہے نا. تو ایسی سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کر کے دکھائی، جیسے نماز میں ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض ہے، تو وہ تو فرض ہے، وہ اللہ کی جانب سے فرض ہے، وہ معاف نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں سنت ہیں، بعض نمازیں مستحب ہیں، نفل ہیں نا. تو سنت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پابندی سے ادا کی ہے. کیوں ادا کی ہوگی؟ کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا، تو اس لیے انہوں نے اس کی پوری پوری پابندی کی. اور پابندی کرتے ہوئے وہ امت کو سکھایا، یعنی ہم لوگوں کو سکھایا کہ ایسے نماز پڑھنی ہے. تو وہ سنت بھی شریعت کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی فالو کرنا ضروری ہے. تو جو سنت کو کنٹینیوسلی چھوڑتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے دائرے میں آ جاتا ہے. پھر اس پر بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. اس لیے سنت کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سنت عادیہ ہے. سنت عادیہ کہتے ہیں ایکشن وچ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ ایز کسٹم، یعنی ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو کام کیے اور ڈیلی روٹین کے مطابق جو آپ نے کام کیے
لیکن وہ کام کیا تھے آپ نے سلیقے سے بتایا کیسے کرنا ہے. جیسے کھانا کیسے کھانا ہے، کھانا کھا کے آپ نے بتایا. جب زمین پہ چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے، روڈلی نہیں چلنا ہے، بہت سختی کے ساتھ نہیں چلنا ہے، پیر کو کس کس کے اوپر نیچے کر کے نہیں چلنا ہے، بلکہ بہت سافٹ سے چلنا ہے، بہت آرام سے چلنا ہے. سینہ تان کے نہیں چلنا ہے کہ دوسرے ڈر جائیں اور آپ یہ سمجھائیں لوگوں کو کہ میں یہاں کا بہت بڑا وہ ہوں اور گنڈا ہوں یا اس طرح کی چیزیں. تو انسان کے اندر کون سی کوالٹی ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں وہ کیا ہے، سنت عادیہ ہے. یعنی بہت احتیاط سے چلے اور اس طرح چلے کہ احساس ہو کہ کوئی ایک انسان آ رہا ہے، اس کے اندر عاجزی ہے اور وہ لوگوں سے محبت کرنے والا ہے. اسی طرح معاملات میں جو آپ نے اخلاق سکھائے کہ لوگوں سے ملو تو ہنس کر ملو، لوگوں سے ملو تو سلام کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو. تو یہ ساری چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائی ہیں، وہ سب کیا ہے، سنت عادیہ ہیں. تو سنت کا تعلق، سنت دو طرح کی ہیں، ایک کا تعلق عبادت سے ہے، یعنی کس طرح سے ورشپ کرنا ہے، اور دوسرے کا تعلق کیا ہے، ڈیلی روٹین سے ہے. اور یہ ڈیلی روٹین والی جو سنت ہے، اس کو بھی اگر ہم اگنور کریں گے تو کیا ہوگا، اسلام کو اور شریعت کو صحیح سے پریزنٹ نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کو جب انسان اپناتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا پارٹ بناتا ہے، تو وہ صحیح معنوں میں ایک مسلمان بنتا ہے اور صحیح معنوں میں ایک اچھا شہری بنتا ہے نا. ان ساری چیزوں کو اگر ہم کبھی ڈیپلی پڑھیں تو وہ بہت اچھی چیز ہوگی ہمارے لیے. نیکسٹ سلائیڈ ہے مستحب کی اور حرام کی. مستحب کیا ہے، سنت کے بارے میں ہم نے بتایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکشن کیے ہیں نا، تو وہ ایکشن کیا کیے، کنٹینیو کیے، اس کو کبھی بھی آپ نے چھوڑا نہیں، تو اسی لیے وہ سنت ہے، یعنی آپ کا طریقہ. مستحب کیا ہے، مستحب یعنی آپ نے جو کام کیے وہ کنٹینیو نہیں کیے، ایک مرتبہ کیا یا پھر دو مرتبہ کیا، ٹھیک ہے نا. تو مستحب کیا ہے، مستحب ایسا عمل ہے کہ کبھی اس پر عمل کر لینا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اور وہ کام ہم تک آیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں جب ہم اس کو کریں گے تو اس پر ہم کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی کر لینا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اگر اس کو ہم چھوڑیں گے تو اس کو چھوڑنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے وہ ہم کنٹینیو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں. لیکن جب ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے نتیجے میں وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی ہر ہر چیز کو فالو کریں، ہے نا. جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی شخص سے ہو جاتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی ہر ہر چیز کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ساری چیزیں اس کو اچھی لگتی ہے نا. کہتے ہیں نا محبوب کی گلی کا کتا بھی محبوب ہوتا ہے. تو اسی طرح جب اس ایکسٹریمسٹ لیول پر جب وہ لفظ جاتا ہے، جب وہ محبت پیدا ہوتی ہے، تب یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، انسان فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے جو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو اللہ کے رسول کی جو حدیثیں ہیں ان سب کو فالو کرتے ہیں. وہ ذرا سی آواز بھی تیز نہیں نکالتے ہیں تاکہ کسی کو بہت زیادہ دشوار نہ گزرے، کسی کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ذہنی طور پر بہت پریشان شخص ہو، اس کو برا لگے. وہ بہت احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہ بہت آگے لیول کی چیز ہوتی ہے. اسی طرح حرام ہے، جو بہت سے احکام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم نے بتایا نا، جیسے فرض ہے ویسے ہی اس کا اپوزٹ حرام ہے. تو حرام بھی یہ ٹیگ وہاں پر لگتا ہے جہاں پر قرآن کا کوئی ٹیکسٹ ہو، کلیئرلی ہو، اور صحیح حدیث کا کوئی ٹیکسٹ کلیئرلی موجود ہو. جیسے شراب حرام ہے تو یہ ٹیکسٹ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح زنا حرام ہے، اسی طرح مرے ہوئے جانور کھانا حرام ہے، اور کسی کو ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے مار دینا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، حرام کے درجے میں ہیں. اس کو کوئی کر کے بہت نیت کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالی ہم کو ثواب دے گا اور جنت میں جگہ دے گا، تو یہ ناممکن ہے. کوئی سب الکوہل پیے اور بسم اللہ کر کے پیے اور نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے. کوئی مرا ہوا گوشت کھائے کسی جانور کا اور بسم اللہ کر کے کھائے، یا مرے ہوئے جانور کو حلال کر دے دوبارہ سے
اور یہ کہے میں تو شرعی طریقے سے اس کو حلال کر کے کھا رہا ہوں، تو یہ کیا ہے، بالکل دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حرام ہے تو بس اس سے بچنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ جیسے کہا گیا قرآن کی آیت ہے، لا تقرب الفواحش، جو بری چیزیں ہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ یعنی اگر الکوہل، جس الکوہل سے حرام کیا گیا ہے، تو اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، مسالے ہیں، تمباکو ہے، اسی طرح سگریٹ ہے، ان ساری چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جب انسان اس میں جاتا ہے تو دھیرے دھیرے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچتے ہیں، لیکن وہ آ، کہیں نہ کہیں اس طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے جو احکام بیان کیے ہیں اس میں ٹیگ حرام کا لگا دیا ہے۔ شروع میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے اسلام کیا کرتا ہے، پورا پریکٹس کے مرحلے سے گزارتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں جو شراب حرام کی گئی، زنا سے حرام روکا گیا، اور اس طرح کی جو دیگر چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، تو جو زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، دھیرے دھیرے ان کو اس سے روکا، اور اس طرح کی آیت نازل ہوئی کہ لا تقربوا الفواحش، ان بری چیزوں کے قریب مت جایا کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو جس کو تم بہت معمولی سمجھتے ہو اس سے بھی بچا کرو۔ تو ایک طرح سے کیا ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پریکٹس کرائی جاتی ہے، اور پھر وہ ٹیگ جو ہوتا ہے پھر اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ حرام ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حرام بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح چھٹا ہے مکرو۔ مکرو کہتے ہیں کہ ایسی چیز کہ جس سے بچنا ضروری ہے، یہ کیا ہے، حرام سے نیچے کا درجہ ہے۔ یعنی وہ چیز اس کا ٹیکسٹ قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن حدیث میں اس کا ٹیکسٹ صحیح حدیث سے، اور ایک دم پیورلی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے، صحابہ کرام سے مروی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، ان کے بعد تابعین نے، پھر ان کے بعد جو لوگ آئے، تو ایک پوری چین بنتی چلے گی، اور سب نے اس پر عمل کیا، تو وہ کیا ہوتا ہے، جو کہ حدیث سے ثابت ہے، تو وہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ مکروہ تحریمی بھی دو طرح کا ہے، ایک مکروہ تحریمی ہے جو کیا ہے، دیٹ از کلوزر ٹو حرام، جو حرام کے قریب ہے، اور اگر ہم اس کو کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہم حرام میں ملوث ہو جائیں گے، اس لیے اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح مکروہ تنزیہی ہے، تنزیہی کہتے ہیں کسی چیز سے بچنا۔ مکروہ تحریمی یعنی مکروہ ہے اور کیا ہے، حرام سے قریب تر ہے، دیٹ از کلوزر ٹو حرام۔ لیکن مکروہ تنزیہی کس کو کہتے ہیں، کہ جو حرام سے قریب تو نہ ہو، لیکن پھر بھی اس سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں وہ چیزیں آ جائیں گی جیسے حدیث میں ہے کہ مومن جو ہے وہ چھوٹے موٹے کاموں میں ایسے نہیں پڑتا ہے، جو غلط کام ہوتے ہیں تو ان کو چھوٹا سمجھ کے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ چھوٹے کام کیا ہوتے ہیں، وہ حرام کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، اس لیے اس سے کیا کرنا چاہیے، خود کو بچانا چاہیے۔ تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جی، ایسے ہی مباح ہے۔ مباح کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل جس کو کرنے سے نہ ثواب ملے اور نہ ہی گناہ ملے۔ تو اس میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخر یہ کون سا ٹیگ ہے کہ جس میں نہ گناہ مل رہا ہے نہ ثواب مل رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر آ، کوئی کام جو مباح ہو اس کو ثواب کی نیت سے کیا جائے، ہے نا، اس میں اپنی نیت ہم شامل کر لیں، تو کیا ہوتا ہے، اس میں ثواب ملتا ہے۔ جیسے آ، آپ کو اگزامپل دیتے ہیں۔ ایک منٹ۔
جی، جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور اسی طرح اچھی چیزیں پہنتے ہیں، تو اچھی چیزیں کھانا اور اچھا اچھا پہننا، اور اسی طرح اور بھی جو اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو اور اچھا کرنا، یہ کیا ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، ہے نا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شکر ادا کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے ہیں۔ ایک تو شکر ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے مجھے دیا ہے۔ لیکن ایک شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کا صحیح طور پر اظہار بھی ہونا چاہیے۔ کیسے؟ مان لیجیے اللہ نے ہم کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن ہم کیا ہیں، پھٹے چٹے کپڑے پہن رہے ہیں، بہت چھوٹے کپڑے پہن رہے ہیں، اور اس طرح سے اظہار کر رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ چیز مطلب ایک طرح سے ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو مباح یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو اچھا دیا ہے تو اچھا کھائیے، اور اس میں نیت کر لیجئے۔ کیا نیت کر لیجئے؟ جیسے آپ کی بیوی ہے تو آپ ان کو اچھا کھلا رہے ہیں، آپ ان کو اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں، آپ ان کو اچھے رہائشی مکانات دے رہے ہیں، تو یہ اس نیت سے دیجئے کہ ان کا آپ پر حق ہے، یہ اللہ نے آپ کو ان کے ذمے کیا ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے ان کی نگرانی کرے، ان کو اچھے سے رکھیں، اچھا کھلائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ کے بچے ہیں، ان کو اچھا کھلائیں، اچھے سے پرورش کریں، اچھا ایجوکیشن دیں۔ تو اس میں جب نیت شامل کر دیں گے نا، اللہ کی رضا، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا حکم ہے، تو اس میں کیا ہوگا، ثواب دگنا ہو جائے گا، ثواب ملے گا اس پر۔ اور اگر نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو نارمل بھی کھانا پینا دیتے ہیں، خود بھی بہت نارمل کھاتے ہیں، تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان کو خوش رکھا جائے، اور خوش رکھنے کے لیے اچھا کھلایا جائے، اچھا پہنایا جائے۔ اور اسی طرح جو غریب ہیں، جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، جب ان کو ہدیہ دیا جائے، کوئی چیز ان کو گفٹ کی جائے، تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ گفٹ کیسا ہو، ایسا ہو کم سے کم جس کو ہم پسند کریں۔ کوئی اگر آپ کو دے تو آپ اس کو پسند کریں، ایسا نہ کریں یہ کیا چیز ہے۔ تو ان کو کوئی ایسی چیز نہ دیجیے کہ وہ آپ کے لیول سے بھی گری ہوئی ہو۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے ایمان اس وقت تک کسی کا مکمل نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک اس کے اندر یہ والی ادا نہ آ جائے کہ وہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ تو جب یہ والی کوالٹی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایمان مکمل ہونے لگتا ہے، یعنی اب اس کے اندر مکمل ایمان اتر گیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی اگر ہم نارمل دے دیں گے ان کو تو چل سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں چلے گا، کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن اگر وہی چیز اس کوالٹی کا دیں آپ اس کو کہ جو آپ پسند کرتے ہیں، اور وہ دیکھ کر کے وہ بھی خوش ہو جائے، تو یہ اعلیٰ درجے کا ہے، ایک اعلیٰ درجے کا آپ کا کام ہے، اور اس پر کیا ہوگا، ثواب بھی ملے گا، اور بہت ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے یہ مباح کی ڈیفینیشن ہوئی، جو 7 اصل ٹیکس تھے احکامات کے، جو مختلف احکام پر لاگو ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو اب نئے مسائل بھی پیش آتے ہیں ان میں بھی قرآن میں دیکھا جاتا ہے، حدیث میں دیکھا جاتا ہے، اجماع جو آپ کو پڑھایا، اور اسی طرح قیاس اجتہاد کے بارے میں پڑھایا، تو پھر اس کے بعد اس پر ٹیگ لگتا ہے، اور پھر اس احکام کی کیا سچویشن ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، وہ پھر ظاہر ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور یہ چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی۔